بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن ترقی اردو بہار کی طرف سے جو آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، عزیز طلبہ، یہ سلسلہ کئی روز سے بدستور حسن خوبی اپنی منزل مقصود کی طرف رواں ہوا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق شروع ہونے سے قبل سب سے پہلے ہم سب کے کرم فرما مربی اور انجمن ترقی اردو بہار کے فعال متحرک سیکریٹری جناب عبدالقیوم انصاری صاحب، جو اس آن لائن کلاس کے لیے پورا اپنی دل و جان سے لگے ہوئے ہیں اور اس مشن کو کامیاب بنانے میں کوشش کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ کلاس جو چل رہا ہے یہ انجمن ترقی اردو بہار اور NCQL یعنی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے مشترکہ تعاون سے چل رہا ہے، اس لیے قومی کونسل بھی اس اہم کلاس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے۔ عزیز طلبہ، میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں، دراصل اردو پڑھانے جا رہا ہوں۔ میں نے اسی وجہ سے آپ کے بلیک بورڈ پر میں نے لکھا بھی ہے کہ آئیے اردو سیکھیں۔ آج کا موضوع جو ہے اردو سیکھیں۔ جانتے ہیں کہ اس ملک اور ہمارے صوبہ بہار کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہاں کی ایک دوسری سرکاری زبان ہے، اس لیے ہماری پہچان بھی ہے، ہماری تہذیب بھی ہے اردو، اس لیے ہم سب کو اردو ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہم بھی پڑھیں، ہمارے بال بچے بھی پڑھیں، ہمارے رشتہ دار بھی پڑھیں، ہمارے دوست و احباب بھی پڑھیں، ہمارے ملنے جلنے والے بھی پڑھیں۔ عزیز طلبہ، عنوان ہوگا ہمارا ملک، یعنی ہمارا ملک کن چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارا مجموعہ گنگا جنگی تہذیب کی علامت ہے کہ یہاں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ، مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف رنگ برنگ کے لوگ، مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یکتائیت ہے، اتحاد ہے، یعنی بہت ہوتے ہوئے بھی یہاں ایک ہے۔ تو ہمارا ملک، اس کے تحت عزیز طلبہ ایک پیراگراف ہے، ایک کہانی کہی ہے کہ ہمارا ملک کیسا ہے۔ ملک ہندوستان، کے پیارا ملک ہندوستان ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا عزیز طلبہ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کہ ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ تو عزیز طلبہ، میں نے مناسب سمجھا کہ اس سبق کے تحت جو مشکل الفاظ ہیں اس کو آپ کے بورڈ پر لکھ دوں آپ کی آسانی کے لیے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ اس مشکل الفاظ کو اپنے ڈائری میں اور اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیں گے تو ہمارا ملک، یہ جو ایک ٹاپک ہے، ایک چیپٹر ہے، اس کو سمجھنے میں ایک حد تک آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس سبق کے اندر آیا ہے وسیع، ایک لفظ آیا ہے، وسیع کے معنی آتے ہیں کشادہ۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے جزیرہ نما۔ جزیرہ نما بولتے ہیں عزیز طلبہ ٹاپو، یعنی مثال کے طور پر کہ چاروں بغل سے پانی ہے، بیچ میں سوکھا ہے، تو اس جگہ کو جزیرہ نما بولا جاتا ہے، سوکھی ہوئی جگہ۔ شمال کے معنی آتے ہیں اتر، اور اسی کے اپوزٹ کا آتا ہے جنوب۔ جنوب کے معنی آتے ہیں دکن کے۔ کو کے معنی آتے ہیں پہاڑ، جو اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں اس کو اصل میں کو یہ فارسی لفظ ہے، لیکن اردو میں خوب استعمال ہوتا ہے۔ بحر ہند، بحر ہند کا معنی ہوگا ہندوستان کا سمندر۔ میں نے آگے ڈگری دیا ہے ہندوستان کا سمندر۔ اس کے بعد ہے مشرق۔ مشرق کے معنی آئے گا پورب، پوربی حصے جو ہوتے ہیں۔ خلیج بنگال، بنگال کی کھاڑی۔ خلیج بنگال کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر آپ دیکھیں گے مختلف آپ کو کہانیوں وغیرہ کے اندر یہ بات آئے گی کہ بنگال کی کھاڑی کا تذکرہ بہت زور شور سے کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ خلیج بنگال معنی ہے بنگال کی کھاڑی۔ رقبہ، رقبہ کہتے ہیں پیمائش کو، ایریا کہیے، اگر آپ انگریزی میں کہیں تو ایریا، پیمائش، سب اس کا آپ معنی کر سکتے ہیں۔ معتدل کے معنی آتے ہیں درمیانی، بالکل بیچو بیچ۔ اگر موسم بالکل بیچو بیچ رہے، نہ ٹھنڈی رہے نہ گرمی رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی موسم کیا معتدل ہے۔ درمیانی چیز کو بتلانے کے لیے لفظ معتدل کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد ایک لفظ ہے زراعت عزیز طلباء. زراعت کے معنی عزیز طلباء آتے ہیں کھیتی کے. کیا آتے ہیں؟ کھیتی کے معنی آتے ہیں. آپ پاشی کے معنی آتے ہیں سینچائی کے. سینچائی مطلب ہم جو کھیتی کرنے کے لیے جو پانی پٹاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں کھیتوں کو، اسی کو آپ پاشی کہتے ہیں. دھرم مذہب کے معنی آتے ہیں عزیز طلباء. دھرم یعنی مختلف دھرم ہیں، مذہب ہیں. کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے. یہ سب کیا دھرم ہے. مقام کے معنی آتے ہیں جگہ کے. اور صوبہ بولتے ہیں اسٹیٹ کو. جیسے بہار کیا ہے؟ ایک اسٹیٹ ہے. یو پی، مہاراشٹر، یہ سب کیا اسٹیٹ ہیں. تو اردو میں اس کے اعتبار سے آتا ہے صوبہ. اس کے بعد عزیز طلباء میں آپ کے سامنے یہ سبق سناتا ہوں، آپ بتلاتا ہوں کہ اس سبق کے اندر کیا آیا. آپ جب ان مشکل الفاظ کو آپ نوٹ کر لیں اگر اپنے کاپیوں کے اندر، اپنے ذہن و دماغ کے اندر، تو اس سبق کے سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت آپ نہیں ہوگی. کہا اس میں کہنے والے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک وسیع ملک ہے، یعنی بہت بڑے ایریے میں، بہت بڑے پیمائش رقبے میں یہ پھیلا ہوا ہے. یہ بھارت اور انڈیا کے ناموں سے جانا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھارت اور انڈیا اس کو لوگ کہتے ہیں، انڈیا ہندوستان کہتے ہیں. جن ملکوں سے ہماری سرحدیں ملتی ہیں، یعنی جو ہماری ملک کی جو آخری حصہ ہے، وہ کن کن سرحد کو ہمارا ملک ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے. کہہ رہے ہیں اس میں ہے بنگلہ دیش کا نام ہے. ادھر آپ جائیں گے تو بنگلہ دیش سے ہمارا ملک ملتا ہے. بھوٹان ہے، نیپال ہے، ادھر برما ہے، تبت ہے، چین ہے، افغانستان ہے اور پاکستان ہے. یہ تمام کے تمام ملک جو ہیں یہ ہمارے ملک کے سرحد کو چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، یعنی ملے ہوئے ہمارے ملک سے. اس جزیرہ نما ملک کے شمال میں کوہ ہمالیہ ہے، یعنی اتر طرف جو نیپال کے اندر جو ہمالیہ ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس کی چوٹیاں آسمان کو چھوتی ہیں. جنوب میں بحر ہند، مشرق میں خلیج بنگال ہے اور مغرب کے اندر بحر عرب ہے. رقبے کے لحاظ سے دنیا میں ہمارے دیش کا 7واں مقام ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو 7واں رینک ملا ہے ہندوستان کو ملا ہے کہ ہندوستان رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 7واں مقام رکھتا ہے ان کی سطح پر. ہمارا ملک ایک رنگا رنگ ملک ہے. موسم کو لیجیے تو آپ کو ہر طرح کا موسم مل جائے گا. کہیں شدید سردی پڑتی ہے، جیسے کہ آپ چلے جائیں شملہ یا اس طرح آپ کشمیر وغیرہ کے اندر تو وہاں آپ کو سردی بہت سخت ملے گی. تو کہیں شدید گرمی ہے، گرمی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. ایسے مقامات ہیں جہاں نہ بہت زیادہ سردی ہوتی اور نہ بہت زیادہ کیا ہے گرمی، یعنی موسم ہمیشہ متعدل رہتا ہے. جیسے بہار وغیرہ کے اندر سردی کے موسم میں سردی لگتی ہے اور گرمی کے موسم میں گرمی لگا کرتی ہے. اگر دنیا کا سب سے زیادہ بارش والا مقام چراپونجی ہندوستان کے صوبے آسام میں، تو ایسے مقامات بھی ہیں جہاں بارش نام کو نہیں. سال بھر سرسبز رہنے والے علاقے ہیں تو بالکل بنجر اور چٹیل میدان بھی مل جائیں گے، یعنی برف پوش پہاڑ ہیں تو تپتی ریت والے علاقے بھی. یعنی یہ مختلف چیزوں کا، مختلف پھولوں کا ایک گہوارہ ہے یہ ملک کہ کہیں بارشیں خوب ہوتی ہیں، کہیں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں بارش بالکل ہوتی ہی نہیں، بلکہ بالکل ریتیلے جگہ ہے. ہمارا ملک زراعتی ملک ہے، یعنی پیداوار بھی یہاں بہت ہوتا ہے. لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، لوگ کسان ہیں. ہمارے زراعت کا دار و مدار زیادہ تر بارش پر. یقیناً جب تک بارش نہیں برسے، پانی سے سیراب نہ کیا جائے کھیتی کو، تو اس وقت تک وہ کھیتی سیراب کا عام ثابت نہیں ہو سکتی. یا پھر دریاؤں کے پانی پر. ہمارے ملک میں بڑے بڑے دریا ہیں. چند دریاؤں کے نام اس طرح ہیں، یعنی اس ملک کے اندر مختلف طرح کے دریا بھی ہیں کہ برہم پتر ہے، گنگا جمنا ہے، جمنا ہے، گومتی ہے، بیاس ہے، راوی ہے، چناب ہے، ستلج ہے، جہلم ہے، مہاندی ہے، کرشنا ہے، کاویری ہے اور نرمدا اور تاپتی ہے. یہ دریا ہماری کھیتی باڑی کی جان ہے. ان دریاؤں پر کئی جگہ باندھ بنائے گئے ہیں جن کے دو بہت ہی اہم فائدے ہیں. ایک فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں بجلی ملتی ہے، بجلی الیکٹریشن، یعنی ہم بجلی پنکھے میں رہتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، کولر اور بہت سارے اس سے فائدے
उससे मिला करती है। दूसरा फ़ायदा, दरिया के जमा किए गए पानी से आबपाशी की जाती है, यानी उससे आज किसान लोग अपनी खेती को सैराब करते हैं, फिर उसके बाद लहलहाती खेती को काटते हैं। यह रंगारंगी सिर्फ मौसम या आब व हवा तक महदूद नहीं, बल्कि यह खूबी और दूसरी बहुत सी बातों में भी मिलती है। मसलन अगर गंदमी रंग के लोग आबाद हैं तो गोरे रंग वाले भी लोग हैं, यानी गंदमी लोग वाले हैं तो गोरे रंग के भी लोग हैं। हर इलाके की अपनी ज़बान है। जितनी ज़बानें हमारे मुल्क में बोली जाती हैं, इतनी शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में बोली जाती हैं। यानी हर इलाके में यहाँ की मुख्तलिफ ज़बानें हैं, वहाँ के लोग मुख्तलिफ अंदाज में बोला करते हैं। हर इलाके की अपनी ज़बान है। मुख्तलिफ नस्लों, कौमों, ज़बानों, मज़हबों और इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद यहाँ के बाशिंदों में यगानगत पाई जाती है। यगानगत के माने आते हैं इत्तेहाद, यानी बहुतों में क्या है? इत्तेहाद है, यानी मज़ाहिब भी अलग हैं, बोली भी अलग है, मज़हब भी अलग है, यानी सहने का अंदाज़ भी अलग है, तौर तरीका भी अलग है, लेकिन इन तमाम के बावजूद भी इत्तेहाद है, यगानगत है, यानी अनेक में भी क्या है? एकता है। यही इस मुल्क की पहचान है, यही गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। अल्लामा इक़बाल ने फ़ख्रिया अंदाज में इस मुल्क के सिलसिले में कहा, क्या कहा कि यूनान व मिस्र, रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अल्लामा इक़बाल ने इस मुल्क के अंदर इस हिंदुस्तान के बारे में बड़े ही फ़ख्रिया अंदाज में, बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा कि सब दुनिया से मिट गए, लेकिन हमारा नाम और निशान हमेशा हमेशा के बाकी और ताक़यामत बाकी रहेगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये सब बातें थी जो हमारे मुल्क की जो खुसूसियात हैं कि हमारा मुल्क किन किन चीज़ों का गहवारा है, किन किन मजमुओं का गहवारा है, उन चीज़ों को आज के इस सबक में जिस तरह मैंने बतलाया। और अज़ीज़ तलबा, अगर आपको हमारा मुल्क, मैंने अभी आपको एक चैप्टर, एक टॉपिक सुनाया अपने मुल्क के ताल्लुक़ से, अगर आपको कोई सवाल ज़हन दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर नकल करें। इंशाअल्लाह आपके उस एतराज़ का यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा।